اب آپ دیکھیں اگر ہم نے اپنی روٹینز ہی صحیح نہیں اسٹیبلش کی ہوئی، ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں دن اور رات جس مقصد کے لیے دیے ہیں، ہم نے کیونکہ ابھی پہلے خواہشات نفس کی بات ہم نے کی تھی نا، تو ہم نے اپنی خواہشات نفس کے مطابق دن کو رات، رات کو دن بنا لیا، تو پھر ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوگا، پھر ہم اسٹیبلٹی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ برکت والا وقت ہوتا ہے، اس میں جس طرح کام ہوتا ہے آپ رات کو نہیں کام کر سکتے۔ اسی لیے میں نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے کہ میں 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد کوئی میسج نہیں چیک کرتی، میں کسی کو کوشش کرتی ہوں میسج بھی نہیں کرنا، میں نے اپنے فون اس ٹائم پہ بس سائلنٹ پہ کر دیے ہیں۔ اگر میں جاگ بھی رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے آئی ڈو ناٹ چیک اینی میسج۔ کیوں؟ کیا پرابلم ہوگی؟ شروع ہی ہو جاتے ہیں، آپ جواب دو پھر ایک اور میسج۔ اچھا، ایک تو جواب دیا تو پھر تو ہر کوئی آپ کو راتوں کو میسج کرے گا، لیکن اگر آپ جواب نہیں بھی دیتے آپ خود سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، دماغ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اب آپ کی نیند نہیں آئے گی۔ تو ہمیں عادت بنانی ہے کہ رات کو ہم نے نہیں یہ کام کرنے، کیونکہ اللہ نے رات کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے ہم اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر حیا کا سٹینڈرڈ کیسے سیٹ کریں گے؟ یعنی ہمارے اگر لائف میں بیسک سٹینڈرڈز ہی نہیں ہیں، بیسکس میں ہم کمزور ہیں، تو کیا کمیونیکیشن سکلز آئیں گے، کیا ایموشنل ریگولیشن آئے گی؟ اس کو تو اب سائنس بھی نہیں مان رہی، اور اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں یہی بتا رہے ہیں۔ فرقان کیسے آئے گا؟ آپ کا امیگڈلا کام نہیں کر رہا، آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس کام نہیں کر رہا، آپ کا بیزل گینگلیا اکھڑا ہوا ہے، آپ کے گٹ برین ایکسس خراب ہو گیا ہے۔ یعنی سائنٹیفک ورڈز میں بولوں، آپ آرٹیکلز پڑھ لیں، ابھی جائیں گوگل اسکالر پہ لکھیں سلیپ اور اس کے چیلنجز، ابھی آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا کہ کیا کیا چیلنجز ہیں۔ وہ فرقان کہاں سے لائے گا؟ جو انسان بیسکس میں فرقان نہیں لا پا رہا، تو وہ بڑے بڑے کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے احکامات ہیں ان میں کہاں سے فرقان لے کر آئے گا؟ اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ویسے کوئی ہے کوئی میڈیکل ریزن ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے اور صبح میں کے وقت جو ہے نا وہ نیند آتی ہے، چاہے ہم سلیپنگ پل بھی لے لیں؟ جی وہ ایسی کیونکہ سننے میں تو میں یہ پوچھ، دیکھیے سلیپ پیٹرنز لوگوں کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن سلیپ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی روٹینز بنائیں گے، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے، تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں اسکرین۔ آپ کو سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے اسکرین ہر حال میں بند کرنی ہے۔ پہلے تو آپ کو ٹائم سیٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے کہ میں تو پھر سوتی 2 بجے ہوں تو چلو میں 12 بجے تک تو پھر اسکرین پہ رہوں۔ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں 11، چلے میکسیمم ہو گیا تو 11:30 تک سو جانا ہے، یہ میکسیمم میرا ہے۔ اگر آپ نے 11 بجے کا ٹارگٹ رکھا ہے تو اس سے 3 گھنٹے پہلے اسکرین بند کر دیں گے آپ۔ اگر آپ نے کوئی ایون دعائیں پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، کچھ سننا ہے، آڈیو سن لیں تھوڑا سا، لیکن ایکسائٹنگ چیز نہیں آپ سنتے، سلو ڈاؤن والی چیز سنتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح لائٹس کم کر دیں گے گھر میں، اسی طرح کوئی وہ سینسیشنل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ آپ نے جو کیفین لی ہوگی، یعنی آپ نے جو چائے کا کپ پیا ہوگا لاسٹ، وہ آپ کا 6 سے 8 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے آپ کی سلیپ ٹائم سے۔ لیکن اگر آپ رات کو کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں، اگر آپ کا کعوہ پینے کو دل چاہ رہا ہے، مثلا میرے گھر جب مہمان آتے ہیں تو میرا اصول ہے میں نہیں چائے دیتی، میں کیوں کسی کی نیند خراب کرنے میں اپنا حصہ ڈالوں، تو ہم کھانا کھانے کے بعد ہربل ٹی دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے بھی کہ نہیں میں نہیں یہ لوں گی، اس سے میری نیند خراب ہو جائے گی، میں کہتی ہوں اس میں کوئی کیفین نہیں ہے، آپ لیں بلکہ آپ بہت ایز آؤٹ ہو جائیں گے، آپ ریلیکس ہو کے سوئیں گے۔ پھر اس کے بعد دن میں کیلولا آپ کرتے ہیں، اور کیلولا اگر آپ کہتے ہیں اس کو کیلولا ہے لیکن سوتے 3 گھنٹے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے واکنگ سٹیپس کتنے ہوتے ہیں سارے دن میں، دیٹ ڈٹرمنس۔ پھر اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ اسٹرانگلی ایسوسیشن دیکھی گئی ہے کہ جو لوگ صبح کو ناشتہ یا تو کرتے نہیں یا ارلی ناشتہ نہیں کرتے، ان کی نیند خراب رہتی ہے۔ تو آپ یہ سارے فیکٹرز دیکھیں گے تو ان میں سے میجورٹی آپ کو ان لوگوں میں نظر آئیں گے۔ یا یہ کہ وہ ریمینیٹ کرتے ہیں، پریشانیاں بہت ہوتی ہیں، سارا دن اپنی پریشانیوں سے چھپتے ہیں اور پھر رات کو وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو ان سارے فیکٹرز کو آپ ٹھیک کرنا شروع کریں، آپ کی نیند ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں یا ٹائم پہ سوتے ہیں اور ان کی نیند اچھی ہوتی ہے، وہ ارلی رائزرز ہوں گے، وہ ناشتہ ٹائم پہ کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے اسکرین کا خیال رکھیں گے۔ یعنی میں چائے وغیرہ یا ایسی کوئی بھی کیفین والی ڈرنک نہیں لیتی۔ اگر کبھی میرے ایون بچوں کو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پی کے بھی سو جاتے ہیں،
تو میں بھی یہ کہتی تھی جوانی میں کہ میں تو ابھی مجھے کافی پلائیں چائے پلائیں میں بھی سو جاؤں گی آدھے گھنٹے میں. اس وقت وہ میرا سسٹم تھا جو کر لیتا تھا مینج کسی طرح. تو لیکن اب اگر کوئی مجھے کہے بھی کبھی کسی کے ساتھ جانا ہو، لیٹ سے 7-8 بجے جانا بھی ہو، اور کوئی کہ چلو کافی پیتے ہیں، تو میں اب ہاٹ چاکلیٹ لے لیتی ہوں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، لیکن میں پھر اس وقت کافی نہیں پیتی، میں ہاٹ چاکلیٹ لے لیتی ہوں. سمجھ رہی ہیں؟ یا ایسی کوئی ڈرنک لے لیتی ہوں جس میں کیفین نہ ہو. تو میں نے نا وہ اسٹرگل کر کر کے نا وہ راستے نکالے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں آئسولیٹ ہو جاؤں یا میں لوگوں کو باتیں سنانا شروع کر دوں. اور میری وجہ سے میں نے دیکھا پھر کئی لوگ کہتے ہیں اچھا تم یہ کیوں پی رہی ہو؟ میں کہتی ہوں اس لیے کہ میں نے بھی سونا ہے جا کے. اچھا اگر کوئی کہے بھی کہ مجھے تو اچھی نیند آ جاتی ہے، میں کہتی ہوں مجھے بھی بہت اچھی نیند آتی ہوتی تھی، اور میرا بھی یہ خیال تھا کہ میں بہت اچھا سو لیتی ہوں، لیکن ود پیسج آف ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. تو میں نے اپنی نیند کی کوالٹی کو میں نے ڈفرینٹ پایا ہے. پھر اسی طرح رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ آپ پی لیں، مطلب ملٹیپل چیزیں ہیں. اتنی زیادہ لمبی لسٹ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ وہ کرنا شروع کریں 100% آپ کی نیند بہتر ہوگی. رات کو نا جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن اور انزائٹی بھی بہت کم. جی ڈپریشن. ویک اپ ارلی ان دی مارننگ. جی اللہ نے اتنا خوبصورت ایک نظام بنایا، جب آپ اس میں اٹھتے ہیں تو آپ کی انزائٹی آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے. جی. اور جتنی کرونک ایلمنٹس ہیں جن میں کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، اور ہر طرح کی جو بیماری ہے، جن میں خاص طور پہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے نا یہ آپ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے. اگر آپ سونا شروع کر دیں، ایون اینٹی ایجنگ، آپ کے رنکلز کم ہوتے ہیں، آپ کی شکل فریش لگنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ رات کو سوتے ہیں. لیکن اگر آپ رات کو جاگ کے اپنے وہ سارے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مسئلہ ہوگا. میں کچھ عرصہ پہلے ہی میں بتا رہی تھی کہ میں اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی، ہم کہیں جا رہے تھے، تو ہوتا ہے نا کہ وہ جوانی یاد آ جاتی ہے کہ ہائے جی جوانی میں ہم گھومتے پھرتے تھے. تو ہمیں موقع ملا، ہم مل کے کہیں گئے ہوئے فرینڈس آؤٹ آف سٹی. تو ہم 2-3 دن کے لیے گئے. تو راستے میں ایک کہتی ہے کہ فرینڈ کے چلو اچھا ہے ایک ہی کمرے میں رہیں گے اور مل کے نا گپ شپ لگائیں گے. میری کوئی ٹاک تھی وہاں پہ، تو ہم آؤٹ آف سٹی تھے. میں نے ان کو صاف کہہ دیا، میں نے کہا نو وے، اگر آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے تو میں پھر الگ کمرے میں سوؤں گی. تو 11 بجے از دا ڈیڈ لائن. 11 بجے ایوری ون نیڈس ٹو بی ان بیڈ. صبح فجر پہ اٹھ کے پھر ہم گپ شپ لگا لیں گے، باہر واک کر لیں گے، لیکن کوئی نہیں جاگے گا. تو وہ اکثر مجھے وہ کہتی ہیں میری فرینڈس کے جب ہم اکیلے جاتے ہیں نا پھر ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ ہوتی تو ڈنڈے کے زور پہ ہم سب کو سلا دیتی. وہی آج کل کے بچوں کے لیے بھی بہت جی صبح وہ پوری رات جاگتے ہیں، صبح کلاس میں خالی مائنڈ بیٹھے ہوتے ہیں، جی نہ کچھ سمجھ بالکل ایسے ہی ہے. تو کوئی بھی مجھے اگر آ کے اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو میں صرف اس پہ اسیسمنٹ کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس لیے اب دیکھیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا حیا، کیا پردہ، کیا حجاب، کیا فرقان نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا اگر آپ لگاتار یہ والا غلط کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دن کا وقت بنایا، صبح کا وقت بنایا کہ آپ اپنے وہ کام جو ہے اس طرح سے کریں. تو یہ سٹینڈرڈ درست نہیں ہے جب لوگ اس کو کرتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 48 آ رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے اپنی رحمت کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم کی جو بتا رہے ہیں کہ مختلف طرح کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں کوئی صبح چلتی ہے، کوئی شام کو ہے، کوئی جنوبی، کوئی شمالی، کوئی بارش لاتی ہے، کوئی خوشی لاتی ہے، کوئی عذاب لاتی ہے، کوئی مصیبت لاتی ہے. لیکن یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ ارسل الریاح بشرا، خوشخبری لے کر آتی ہے، رحمت لے کر آتی ہے اللہ کی. اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی طہورا، پاک. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. کتنا خوبصورت منظر بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جو ہوائیں چلتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ آسمان سے بارش کو لے کر آتی ہیں. اور یہ جو بارش آتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ورس نمبر 49 کو دیکھیں، تاکہ ہم زندہ کریں ساتھ اس کے مردہ شہر کو، بلدۃ میتا، مردہ شہر کو وہ زندہ کرے. اور ہم پلائیں اسے ان میں سے جو پیدا کیے ہم نے مویشی اور انسان بہت سے. پورا سسٹم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سبزہ دیا، ہوا صاف ہوئی، انوائرمنٹ کی پولوشن ٹھیک ہوئی، انسان، جانور اس میں کیا کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے، ہم سب نے دیکھا ہے کہ قرآن میں جب بھی بارش کا ذکر آتا ہے تو یہ ان اے وے قرآن کا بھی ذکر ہے. اس میں اللہ کی طرف سے جو آسمان سے ہمارے لیے وحی نازل ہوئی، کہ جو وحی ہوتی ہے وہ بھی خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور یہ بھی جس طرح بارش ماحول کو صاف کرتی ہے تو قرآن ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے، ہمارے دلوں کی اصلاح کرتا ہے، مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے.
اور اس سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے, ہر ایک کو فائدہ ہو رہا ہے. آیت نمبر 50 میں آ رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم اسے درمیان ان کے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اللہ تعالیٰ کتنے طریقوں سے ہمیں یہ سب کچھ سکھانے کی کوشش کریں. کبھی بارش کا ذکر, کبھی سائے کا ذکر, کبھی لوگوں کا ذکر, کبھی انوائرمنٹ کا ذکر, کبھی کوئی پاسٹ کا ذکر, پھیر پھیر کے آ رہا ہے. اور اگر ہم صرف بارش کو دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کبھی یہ بارش جو ہے طوفان کی شکل میں آتی ہے, کبھی یہ تھوڑی ہوتی ہے, کبھی اولے پڑتے ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. یعنی جتنا مرضی ہم ویدر فور کاسٹ دیکھ لیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہت کچھ سکھاتے ہیں. تو انکار کیا فَأَبَا اکثر الناس الا کفورا, اکثر لوگوں نے انکار کیا سوائے ناشکری کرنے کے. یعنی اللہ تعالیٰ کیوں یہ سارے معاملات ہماری زندگی میں لا رہے ہوتے ہیں, مختلف موسم آ رہے ہیں, مختلف سچویشنز کریٹ ہو رہی ہیں تاکہ ہم سیکھیں, صرف نہ ہو. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا زندگی بڑی مشکل ہے, زندگی میں گھوم پھر کے وہی پیٹرنز آ رہے ہیں, وہی پیٹرنز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں بیس لائن وہی ہوگی, وہی پیٹرن ہو رہا ہے, وہی پیٹرن ہو رہا ہے. ہم اسے ڈیل کرنا نہیں سیکھتے. میاں کا غصہ بہت تیز ہے جی, وہ بہت غصہ کرتے ہیں. اچھا آپ نے اینگر مینجمنٹ کی کتاب پڑھی؟ نہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے میاں کا غصہ ہے نہیں تو مطلب ان کو ٹھیک کرنا چاہیے نا, وہ تو نہیں ٹھیک کر رہے, لیکن آپ کی سفرنگ بڑھ رہی ہے تو کوئی کتاب پڑھ لیں, کوئی لیکچر سن لیں کہ کسی کا اینگر ہو تو اس سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. پھیر پھیر کے وہی سچویشن آ رہی ہے. پتہ ہے کیا, وہ ہر دفعہ میرے سے لڑتے ہیں, تو سمارٹ طریقہ سیکھ لیں کہ اگلی دفعہ آ کے انہوں نے یہی 4 چیزیں ہی بولنی ہیں نا, ان کا جواب سمارٹ کیا ہوگا کہ لڑائی بھی نہ ہو, مسئلہ بھی حل ہو جائے. وہ جو کرنے والا کام ہے وہ میں کروا لوں ان سے کسی طرح. تو اللہ تعالیٰ تو بار بار, اللہ نے زندگی بڑی آسان بنائی ہوئی ہے. وہی 4 کلاسیں ہونی ہیں, جیسے ہوتا ہے نا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے, انہی 4 کلاسز میں ہر دفعہ بدحواس ہے. آپ نے حجاب پہننا شروع کیا, وہی 3 سوال ٹوٹے پھوٹے آپ سے ہونے ہیں, وہی 2-3 طرح کے کرٹیسزم آپ کے سامنے آنے ہیں. تو سمارٹ طریقے, سمارٹ یوزلی یہ ہوتا ہے اب تو وہ رٹ گئے ہیں جواب کے کیا جواب دینا ہے, یہی انہوں نے 3-4 سوال پوچھنے. اور کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی نیا آؤٹ آف سلیبس کویشچن آ جاتا ہے جو آپ نے سوچا نہیں ہوتا, تو کوئی بات نہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ گھر آ کے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر آئندہ کسی نے ایسی بات کی تو اس کا جواب کیا ہوگا. اس کا مجھے جواب نہیں آتا تھا, چلو تھوڑی سی ریسرچ کر لیتی ہوں, تھوڑا سا غور و فکر کر لیتی ہوں, اللہ سے مدد مانگتی ہوں, قرآن کا مطالعہ کرتی ہوں, حدیث کو دیکھتی ہوں, اسکالرس کی کوئی بات سنتی ہوں, کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے, اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے, کفورا. ہم ہر وقت ناشکری میں پڑے رہتے ہیں, نیگیٹو طریقے سے ہم سچویشنز کو ڈیل کرتے ہیں ہر وقت. یعنی موسم جو بھی ہو, آپ دیکھیں ہم کسی موسم سے خوش نہیں ہوتے, ہر وقت ناراض ہیں. گرمی کیوں, سردی کیوں, بارش کیوں, اب یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, غم پہ غم بس منانے کا ہمیں شوق ہے. سیلیبریشن ہماری صرف غموں کی ہوتی ہے. اور ہم یہ نہیں کرتے کہ شکوہ اور اگر ہم چھوڑ دیں, پریشان ہونا چھوڑ دیں, ہم کیا چاہیے سچویشن ہے, what is the best thing I can do, میں کیا کر سکتی ہوں اس میں. میں تو بہت پریشان بھی ہوں اور رات کو نیند نہیں آ رہی, تو میں لیٹ کے اپنے آپ سے بات کرتی ہوں اور اپنی سوچوں کو کہتی ہوں کہ تمہارے بارے میں سوچنے سے, تمہارے ساتھ ٹی پارٹی کرنے میں رات کو مجھے کوئی فائدہ تو نہیں ہونے لگا نا. تو ایسے کرتے ہیں, صبح کو ٹی پارٹی کریں گے, صبح کو دکھ منا لیں گے, ابھی سوتے ہیں, ابھی یہ وقت ہی سونے کے, ابھی نماز پڑھتے ہیں. نماز کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں نا جی نماز میں دھیان نہیں ہوتا. ہاں, جب پریشان انسان ہوتا ہے تو بار بار دھیان ادھر ادھر جاتا ہے, تو تب بھی اپنی سوچوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے نا کہ بھئی ابھی یہ سوچنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں حل ہونے لگا, نیگیٹو رہنے سے, زیادہ غم منانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. بلکہ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس کوئی لے جائیں گے گھر والے کہ جی اس کو کوئی دوائی دو, یہ پاگل ہی ہو گئی ہے. تو بہتر نہیں جو کرنے والا کام ہے میں اس وقت وہ کر لوں. کچھ لوگ آج کل کے جو ملکی اور غیر ملکی حالات ہیں, سارا دن نا پولیٹکس پڑھتے رہتے ہیں اور سارا دن وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس وقت فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, اس جگہ جو مسئلے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے. ہاں پتہ ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو سینسٹیو ہونا چاہیے, امت کے لیے بھی سینسٹیو ہونا چاہیے, ملکی حالات کے لیے بھی ہونا چاہیے, پتہ ہونا, دعائیں کرنی ہے ہم نے, اپنے لیے بھی کوئی لاہ عمل بنانا ہے. لیکن آپ نے اپنی نمازیں نہیں صحیح پڑھی, آپ نے قرآن کی گیدرنگ میں آپ نہیں گئے, آپ نے اپنے ایمان پہ کام نہیں کیا. اس دن کوئی بچی مجھ سے اسی طرح کسی بات پہ بحث کری تھی, آپ یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. میں کہا اچھا تم مجھے بتاؤ
جو اتنا بڑا مجمع کھڑا ہوا تھا اور اس چیز پہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا تھا. صرف ایک چیز پوچھ لو سب سے، ان میں سے کتنے لوگوں نے رات کو تہجد پڑھی، وقت پہ سوئے؟ پہلے تو میں ہمیشہ یہی لاتی ہوں، وقت پہ سوئے، وقت پہ اپنی ساری ہیلدی ایکٹیویٹیز کی اور تہجد پڑھی، اور تہجد میں طویل سجدے کیے اور اللہ سے رو رو کے ان کے لیے دعا کی. کتنے ان بچوں نے جو یہاں پہ یہ کھڑے ہوئے تھے اپنے ماں باپ کی عزت کی اور اپنی ماں کو کہا ماما آپ بیٹھ جائیں میں آپ کو ناشتہ لا کے دیتی ہوں، شوہر کا خیال رکھا. بھئی اپنی ڈومین تو ہم سے سنبھالی نہیں جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے تو ہم آواز نہ اٹھائیں، دیٹ از پارٹ آف امر بالمعروف نہی عن المنکر، بٹ یہ ہم کام اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی کو چھوڑ دیں. قرآن ہمیں بار بار یہ دعوت دیتا ہے اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کرو، اس کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھو. جب ہم اپنی ذاتیات پہ کام کریں گے تو آٹومیٹکلی سوسائٹی جو ہے نا وہ اس طرح ظلم اور اس سے نکلے ہی پائے. ایگزیکٹلی. ایک جگہ ہے جب آپ کسی ظلم کے خلاف آواز کریں تو ہم صرف فرسٹریٹ ہوتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں یہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، یہ ایسے ہیں، وہ بزدل ہیں گی. ہم لوگوں کو بس یہ باتیں سناتے رہتے ہیں، جو کرنے والا کام ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے شیطان کا کام ہے مجھے کہ وہ ہمیں تہجد پہ پڑھنے نہیں دیتا، جہاں دعائیں کر کے آج بہت سارے مسئلے اسلامی امت کے حل ہو سکتے ہیں. بالکل اس کے بجائے ہم سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سڑکوں کے خلاف نہیں ہوں، جی لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ تو اللہ سے بات. جی بالکل. اس طریقے سے وہ ہمیں ڈیٹریکٹ کر دیتے ہیں. جی ہم میرے 3 بچے، میں 3 خاندان پال رہی ہوں، ان کی تھنکنگ، ان کی وہ میری پریورٹی ہونی چاہیے قرآن پہ، نہ کہ میں پھر مطلب بیلنس نہیں ہے نا. بیلنس شروع ہوتا ہے آپ کے بیسکس جتنے درست ہوتے ہیں تو فرقان کہ کہاں پہ مجھے کتنا انویسٹ کرنا ہے، کون سا کام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ آپ کے اندر نہیں آ سکتا جب تک آپ اپنے بیسکس کو درست نہیں کرتے ہیں. جتنے آپ اپنے بیسکس کو درست کرتے چلے جاتے ہیں وہ اتنا آپ ٹھیک ہوتا ہے. میں جب لوگوں سے یہی جملہ سنتی ہوں نا بہت سے مسئلوں میں، مطلب دعا تو کر لی، بس دعا، بس پھر دعا کریں، بس پھر دعا کریں. That means you do not understand the power of dua. انڈرمائن کر کے دعا جب ہے وہ آپ کو ایسی فیلنگ دیتے ہیں کہ بس یعنی پتہ نہیں دعا تو بعد میں ہوتی ہے، ہاں کہ بس یہی کہ جیسے پتہ نہیں تم لوگ ذمہ دار ہو، نہ نکل کے پتہ نہیں یہ اگر میں نکل آتی تو دنیا فتح ہو جاتی. بالکل ایسے ہی. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے تجربات کرواتے ہیں، ایکسپیرینسز کرواتے ہیں جو انسان نے سوچے بھی نہیں ہوتے. جس دن ہمارا یہاں پہ رمضان کی آخری کلاس تھی، تکمیل تھی، اس دن جب میں نکلی ہوں، پھر میں کسی کام سے باہر آئی ہوں، پتہ نہیں کیا میں نے وہ ایک دم تیزی میں ٹوسٹ کیا تو میرا نا ایک دم یہاں اس میں گردن میں نا بل آ گیا. یوزلی ہوتا ہے کہ بل آیا ہو تو کیا ہوتا ہے، ہم اس دن رات کو ریسٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا مساج وغیرہ کرتے ہیں، آئلنگ کرتے ہیں کوئی، تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں 1-2 دن میں. وہ دن اور پوری عید اور اب وہ میرا بڑھتا جا رہا تھا، گردن تک چلا گیا، اتنا میرا شولڈر تک اتنا مجھے درد تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. 2-3 دفعہ میں نے پین کلر لیے. اب میں سوچوں پتہ نہیں کوئی سروائکل کا مسئلہ ہو گیا. ڈاکٹر ہونے کا ایک المیہ نا کہ آپ ہر طرح کا ڈائگنوسس بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا کام بھی کر رہی ہوں اور سوچ بھی رہی ہوں کہ کیا کروں کیا کروں. اچھا یہ مجھے نظر آ رہی تھی کہ آج کل میں کوئی ایکسرسائزز نہیں کر رہی، پھر بھی میں نے جناب سے تھوڑی سی اسٹریچنگ ایکسرسائزز کی، لیکن پھر بھی وہ درد بالکل اس میں فرق نہیں پڑ رہا تھا. رات کو بھی مطلب یہ ہو رہا تھا میری رات کو بھی آنکھ کھل رہی تھی. تو 2 دن پہلے اب میری اب اتنی کمٹمنٹس آگے ہوئی ہیں تو میں بار بار سوچی تھی کہ اللہ اب کیا، کوئی کہے گا MRI کرواؤ، کوئی کہے گا CT اسکین کراؤ، کوئی کہے گا یہ ٹیسٹ کراؤ، اب کیا کروں، کالر خرید کے پہن لوں، پہلے یہ ٹرائی کر لوں. تو وہ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جو کروٹ لوں درد ہو رہی تھی. تو میں نے نا کثرت سے استغفار پڑھا. میں نے کہا کہ میں کیوں یہ سارا وقت یہی سوچ رہی ہوں ایز اے ڈاکٹر کہ کیا کرنا ہے. ایسے کرتی ہوں کہ استغفار پڑھتی ہوں، کثرت سے استغفار پڑھتی ہوں. بار بار میں نے دم کیا، دعائیں پڑھ کے جو آیات شفا کی، ہاتھ رکھا اور دم کیا. اور ساتھ میں نے کثرت سے نا ہر کروٹ پہ مجھے لگتا ہے تقریباً وہ رات کا جو 2/3 تھا نا وہ میں بس صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتی رہی. اور آپ سوچیں کہ صبح میں اٹھی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا the pain is gone. اور میں اس وقت سوچی تھی کہ یہ نہیں ہم کام کرتے. اور اللہ نے پتہ نہیں، میں کوئی اتنی وہ عظیم ہستی نہیں ہوں، میں تو بتا رہی ہوں نا پوری اپنی میڈیکل پلاننگ کر رہی تھی، لیکن اللہ نے کوئی میرے پتہ نہیں اس وقت نیند میں تھی، کچھ کیا نہیں جا رہا تھا، اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، سویا بھی نہیں جا رہا تھا. اور نیند کے اوپر میرا بڑا فوکس ہوتا ہے کہ نیند نہیں خراب ہونی چاہیے. مجھے میں 2 دن سے بار بار یہ سوچی ہوں میرے رب، مطلب میں نے تو کبھی اس طرح ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے میں بہت دعائیں مانگتی ہوں، تو اب میری سپیڈ لگی ہوئی ہے. وہ جو مجھے لگتا ہے کہ میں جن چیزوں میں پریشان ہوں میں کہتی ہوں اور دعائیں مانگوں اور دعائیں مانگوں، کیونکہ سب کچھ تو اللہ نے کرنا ہے. اور شاید یہ بھی وہ جو آیات پڑھی تھی نا کہ اللہ کے لیے سب چیزیں بہت آسان ہیں، یسیرہ، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے.
ہم نے ہر چیز کو مشکل بنایا ہوا. یہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ اللہ جی, اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے.